قادر مطلق کے ہاتھوں سے ہونے والی بادشاہی۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 19 باب 1 سے 21 آیت۔ ان باتوں کے بعد میں نے آسمان پر گویا بڑی جماعت کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ ہاللویا، نجات اور جلال قدرت ہمارے خداوند ہی کی ہے، کیونکہ اس کے فیصلے راست اور درست ہیں، اس لیے کہ اس نے اس بڑی کسبی کا انصاف کیا جس نے اپنی حرام کاری سے دنیا کو خراب کیا تھا اور اس سے اپنے بندوں کا خون کا بدلہ لیا۔ پھر دوسری بار انہوں نے ہاللویا کہا اور اس کے جلنے کا دھواں ابوالآباد اٹھتا رہے گا، اور 24 بزرگوں اور 4 جانداروں نے گھر کر خداوند کو سجدہ کیا جو تخت پر بیٹھا تھا، اور کہا آمین، ہاللویا۔ اور تخت میں سے یہ آواز نکلی کہ اے اس سے ڈرنے والے بندہ، خواہ چھوٹے ہو خواہ بڑے، تم سب ہمارے خداوند کی حمد کرو۔ پھر میں نے بڑی جماعت کی سی آواز اور زور کے پانی کی سی آواز اور سخت گرجوں کی سی آواز سنی، ہاللویا، اس لیے کہ ہمارے خداوند خدا قادر مطلق بادشاہی کرتا ہے۔ آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برہ کی شادی آن پہنچی ہے اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنانے کا اختیار دیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مردہ ہیں۔ اور اس نے مجھ سے کہا، لکھ، مبارک ہیں وہ جو برے کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ خدا کی سچی باتیں ہیں، اور میں اسے سجدہ کرنے کے لیے اس کے پاؤں پر گرا۔ اس نے مجھ سے کہا، خبردار، ایسا نہ کر، میں بھی تیرے اور تیرے درمیان ان بھائیوں کا ہم خدمت ہوں جو یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے۔ خدا ہی کو سجدہ کر، کیونکہ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا۔ اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا، اور اس کی پوشاک اور اس کی ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا۔ پھر میں نے ایک اور فرشتے کو آفتاب پر کھڑے ہوئے دیکھا، اور اس نے بڑی آواز سے چلا کر آسمان میں کے سے سب اڑنے والے پرندوں سے کہا، آؤ خدا کی بڑی ضیافت میں شریک ہونے کے لیے جمع ہو جاؤ، تاکہ تم بادشاہوں کا گوشت اور فوجی سرداروں کا گوشت اور زوراوروں کا گوشت، گھوڑوں اور ان کے سواروں کا گوشت اور سب آدمیوں کا گوشت کھاؤ، خواہ آزاد ہوں خواہ غلام، خواہ چھوٹے ہوں خواہ بڑے۔ پھر میں نے اس حیوان اور زمین کے بادشاہوں اور ان کی فوجوں کو اس گھوڑے کے سوار اور اس کی فوج سے جنگ کرنے کے لیے اکٹھے دیکھا، اور وہ حیوان اس کے ساتھ وہ چھوٹا نبی پکڑا گیا جس نے اس کے سامنے ایسے نشان دکھائے تھے جن سے کہ اس کی حیوان کی چھپا لینے والوں اور اس کی بت کی پرستش کرنے والوں کو گمراہ کیا گیا تھا، اور وہ دونوں آگ کی اس جھیل میں زندہ ڈال دیے گئے جو گندک سے جلتی ہے، اور باقی اس گھوڑے کے سوار کی تلوار سے جو اس کے منہ سے نکلتی تھی قتل کیے گئے، اور سب پرندے اس کے گوشت سے سیر ہو گئے۔ تفسیر۔ آیت 1 میں ان باتوں کے بعد میں نے آسمان پر گویا بڑی جماعت کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا، ہاللویا، نجات اور جلال اور قدرت ہمارے خداوند کی ہے،
یہ والا مقدسین کی خداوند خدا کی تمجید کو بیان کرتا ہے، اور جو ہی ان کا برے کے ساتھ شادی کا دن آ جاتا ہے، ہمارے خداوند خدا مقدسین کو اپنی نجات اور جلال دے چکا ہے تاکہ وہ اس کی ایک اچھی وجہ کے لیے تعریف کر سکیں۔ اس لیے ہوا میں اٹھائے گئے مقدسین خداوند خدا کی تمجید جاری رکھیں گے، کیونکہ ان کو ان کے تمام گناہوں اور ان کے ناقابل بچاؤ لعنتوں سے آزاد کرنے کا اس کا فضل اتنا عظیم ہے۔ لفظ ہاللویا یا ہاللویا ایک ہی مرکب لفظ ہے جو عبرانی کے لفظ حلال سے ملتا ہے، جس کا مطلب ہے تعریف ہے، یا کا مطلب ہے یہوہ ہے۔ اس لیے اس کا مطلب ہے کہ یہوہ کی تعریف ہو۔ خاص طور پر پرانے عہد نامہ کی زبور 113 سے 18 تک مثلا مصر کے حال ایل کہتے ہیں، اور زبور 146 تا 150 تک مثلا حال ایل کے زبور کہتے ہیں۔ یہ حال ایل کے زبور ایسے گیت ہیں جو یہودی لوگوں کی خوشی اور غم پر ساتھ دے چکے تھے، انہیں افسردگی اور مصیبتوں کے وقت میں قوت دیتے ہوئے نجات اور فتح کے دنوں میں خوشی کے گیت کے طور پر گا چکے تھے۔ یہ گیت تب بھی گائے جاتے تھے جب کبھی ہاللویا کی ستائش صرف خداوند کے لیے گائی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کیونکہ اس دنیا پر پرکھی جانے والی عظیم آفتوں کی خدا کی عدالت سچی اور راست ہے، اور کیونکہ نجات، قدرت اور جلال صرف خداوند ہی کا ہے۔ آیت نمبر 2، کیونکہ اس کے فیصلے راست اور درست ہیں، اس لیے کہ اس نے اس بڑی کسبی کا انصاف کیا جس نے اپنی حرام کاری سے دنیا کو خراب کیا تھا، اور اس سے اپنے بندہ کے خون کو بدلہ لیا۔ یعنی خداوند خدا زمین کے تمام مذہب پرستوں اور تمام غیر ایمانداروں پر 7 پیالوں کی آفتیں اڈیلنے کے وسیلہ سے مقدسین کا بدلہ لے گا۔ درست اور خدا کی راست عدالت ہے، کیونکہ اس دنیا کے مذاہب پرست خدا کی بے گناہوں کا اور راست بازوں کا قتل کر چکے تھے۔ جواب میں خدا کے ہاتھوں سے ابدی موت کی لعنت اٹھانے کے مستعد ہیں۔ کیا خدا کے خادمین کبھی اس زمین پر دنیاوی مذاہب پرستوں کے ہاتھ سے مرنے کے حقدار بننے کے لیے کوئی کام کر چکے ہیں؟ بے شک نہیں، مگر دنیا کے تمام مذاہب پرست خداوند خدا کے بیٹوں کو مارنے کی حکمت عملی میں متحد ہو چکے ہوں گے۔ اس طرح ان قاتلوں پر 7 پیالوں کی آفتوں کا انڈیلنا خداوند کا انصاف ہے، جو خدا کی راست بازی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ آیت نمبر 3، پھر دوسری بار انہوں نے ہاللویا کہا اور اس کے جلنے کا دھواں ابوالآباد اٹھتا رہے گا۔ مقدسین ہوا میں خداوند خدا کی تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا یسوع کے ساتھ شادی کا دن جو برہ بن چکا ہے اب آن پہنچا ہے، اور اس کے جلنے کا دھواں ابوالآباد اٹھتا رہے گا۔ یہ اس دنیا سے اٹھنے والے دھوئیں کو، یعنی خدا کی معرفت اور ڈیلی گئی 7 پیالوں کی عظیم آفتوں کے وسیلہ سے تباہ شدہ اور جلی ہوئی دنیا کو بیان کرتا ہے۔ یہ حوالہ ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ یہ دنیا کبھی اپنے کھنڈرات سے بحال نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی تباہی مہلک اور دائمی ہوگی۔ آیت نمبر 4، اور 24 بزرگوں کو اور 4 جانداروں نے گر کر خدا کو سجدہ کیا جو تخت پر بیٹھا تھا، اور کہا آمین ہاللویا۔ حقیقت ہے کہ خداوند یسوع کے ساتھ مقدسین کی شادی کا دن آ پہنچا ہے۔ ایسا جلالی واقعہ ہے کہ 24 بزرگ اور آسمان پر 4 زندہ جاندار اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے خداوند خدا کی پرستش اور تمجید کرتے ہیں۔ چنانچہ خدا کے سارے خادمین ہوا میں خداوند خدا کی تمجید کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 5، اور تخت میں سے یہ آواز نکلی کہ اے اس سے ڈرنے والے بندہ، خواہ چھوٹے ہو خواہ بڑے، تم سب ہمارے خداوند کی حمد کرو، کیونکہ مقدسین کے ساتھ برے کی شادی کا دن تمام خادمین اور مقدسین کے لیے جو خداوند خدا پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نجات یافتہ ہو چکے ہیں، ایسا ناقابل بیان عظیم خوشی کا دن ہے کہ تخت میں سے نکلنے والی آوازیں ان سب کی خداوند کی حمد کرنے کا حکم دیتی ہیں۔ اب خدا کے خادمین اور اس کے مقدسین کے لیے خوشی منانے اور خداوند کی حمد کرنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ آیت نمبر 6، اور پھر میں نے بڑی جماعت کی سی آواز اور زور کے پانی کی سی آواز اور سخت گرجوں کی سی آواز سنی کہ ہاللویا،
اس لیے کہ ہمارے خدا قادر مطلق بادشاہی کرتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جس طرح خدا کی بادشاہی کا وقت آ چکا ہے، تو اب یہ اس کے مقدسین اور خادمین کے لیے اب اپنی ابدی سلامتی، خوشی اور برکات کو حاصل کرنے کا وقت ہے، جو ایک دریا کی مانند بہتی ہے۔ یہ ہے کیوں وہ خداوند خدا کی تعریف کر رہے ہیں۔ مقدسین ہوا میں ہمارے خداوند کی تعریف کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جس طرح عظیم آفتیں اس زمین پر جاری رہتی ہیں، کیونکہ ان پر خدا کے ہاتھوں سے بادشاہی کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ چنانچہ اب خداوند کے لیے اپنے تمام مقدسین کو جلال دینے کا وقت ہے۔ مقدسین کی تمجید کی آواز اس وقت گرجوں کی سی آواز اور بہت سے پانیوں کی سی آوازوں کی مانند ہے۔ یوں خداوند کی بادشاہت کی شادی کی ضیافت مقدسین کی خوبصورت تمجید کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ آیت نمبر 7، آؤ ہم خوشی کریں، نہایت شادمان ہو اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برہ کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ اب یعنی خداوند کی معرفت نازل کی گئی 7 پیالوں کی آفتیں ختم ہو رہی ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ تمام مقدسین کے لیے خوش ہونے اور شادمان ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ مقدسین یہاں خوش اور شادمان ہیں کیونکہ ان کے پاس اپنے خداوند سے شادی کرنے اور اس کی بادشاہت میں رہنے کا دن آ چکا ہے۔ مقدسین کے ساتھ رہنے کے لیے ہمارے خداوند خدا اپنا نیا آسمان اور نئی زمین اور مقدس شہر اور اس کے باغات اور سارا جلال اور دولت تیار کر چکا ہے، اور وہ صرف ان کا انتظار کر رہا ہے۔ اس وقت سے آگے مقدسین کو خداوند کے ساتھ ابد تک بادشاہی کرنی ہے۔ آیت نمبر 8، اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنانے کا اختیار دیا گیا تھا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں۔ خداوند مقدسین کو نئے کپڑے دے چکا ہے جو مہین کتانی کپڑے سے بنے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی جو خداوند خدا کی خدمت کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے ان کپڑوں سے ملوث ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں خدا مقدسین کو آسمانی کپڑوں سے ملوث کرتا ہے۔ یہ آسمانی مہین کتانی کپڑے پسینے کے ساتھ گیلے نہیں ہوتے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقت میں ہم برہ کی دلہن بن چکے ہیں، ہماری انسانی کوششوں اور سرمایہ کاری کی وجہ سے نہیں، بلکہ خداوند خدا کی معرفت بخشی گئی پانی اور روح کی خوشخبری پر ہمارے ایمان کی وجہ سے ہے۔ مخالف مسیح کے پہننے والے سرخ اور ارغوانی کپڑوں کے خاص مطلب میں یہ مہین کتانی کپڑے کاہنوں اور بادشاہوں کے کپڑے پہننے کے لیے استعمال ہونے والے قیمتی کتانی کپڑا ہے۔ پسینے سے آزاد یہ سفید مہین کتانی کپڑا ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ وہ لوگ جو خدا کے فضل اور اس کی راست بازی سے ملوث ہوتے ہیں اب اس کے لوگ بن چکے ہیں۔ اس جملہ کے وسیلہ سے کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے جو خداوند خدا کی معرفت بخشے گئے نجات کے فضل کی دولت مقدسین بن گئے ہیں، مخالف مسیح اور اس کے ساتھیوں کے سامنے اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر اپنی شہادت کے ساتھ خدا کو جلال دیا۔ دوسرے لفظوں میں راستہ بازی کے کام شریعت کی راستہ بازی نہیں بلکہ اپنے قیمتی ایمان کی حفاظت کے لیے مقدسین کی شہادت کو بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح آخری وقت کی یسوع مسیح کی ساری دلہن وہ شہداء ہیں جو خداوند اپنے ایمان کی پاکیزگی کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں اور مخالف مسیح اور اس کے ساتھیوں کے خلاف جب اس زمین پر لڑ چکے تھے۔ شہادت کے ایمان کی تیاری کے لیے تمام مقدسین کو یقیناً عظیم عزا رسانی کے پہلے 3.5 سال کے بارے میں تعلیم پانی چاہیے، کیونکہ جب یہ 3.5 سال ختم ہوں گے وہ بے شک شہید کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 9، اور اس نے مجھ سے کہا، لکھ، مبارک ہیں وہ جو برے کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ خدا کی سچی باتیں ہیں۔ جب خداوند کی آفتیں اس دنیا میں ختم ہوں گی تو خداوند خدا تمام مقدسین کو برے کی شادی کی ضیافت میں خداوند کی معرفت بنائی گئی
زبردست بادشاہی میں بلائے گا اور وہ انہیں مسیحیت کی بادشاہی میں زندہ رہنے کی اجازت دے گا۔ وہ جو یہاں برے کی شادی کی ضیافت کے لیے بلائے گئے ہیں مبارک لوگ ہیں۔ ہمارا خداوند ہمیں بتا چکا ہے کہ وہ وعدے کا یہ کلام پورا کرنے میں ناکام نہیں ہوگا۔ وہ دن آخر کار آ جائے گا جب مقدسین کو خداوند سے شادی کرنی ہے۔ ہمارے خداوند اس زمین پر اپنی دلہن لینے کے لیے واپس آئے گا، جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے تمام گناہوں سے پاک ہو چکی ہے، اور خداوند اپنی دلہن کے ساتھ ابد تک اور اپنی بادشاہت میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ خداوند کے ساتھ مقدسین کا اتحاد تب مکمل ہوگا جب وہ مسیح کے وسیلہ سے اٹھائے جائیں گے، جس وقت ان کو لا اختتام جلال اور 1000 سالہ بادشاہت میں اجر حاصل کرنے ہیں۔ ہاللویہ! میں خداوند کی تمجید اور اس کا شکر کرتا ہوں جو ہمیں اپنے لوگ بنا چکا ہے۔ اور میں اسے سجدہ کرنے کے لیے اس کے پاؤں میں گرا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ خبردار ایسا نہ کر۔ آیت نمبر 10، میں بھی تیرے اور تیرے ان بھائیوں کا ہم خدمت ہوں جو یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے۔ خدا ہی کو سجدہ کر، کیونکہ یسوع کی گواہی نبوت کی گواہی ہے۔ مقدسین کو یقیناً یہ سارا جلال صرف خداوند خدا کو دینا چاہیے، ایک واحد جسے ساری پرستش اور مقدسین سے تمجید حاصل کرنی ہے، تنہا ہمارا خداوند ثالوث ہے۔ جملہ کیونکہ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے کا مطلب ہے کہ گواہی اور یسوع کی نبوت روح القدس کے وسیلہ سے حاصل ہوتی ہے۔ آیت نمبر 11، پھر میں نے آسمان کو کھلے ہوئے دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے۔ جب آخری وقت آئے گا اور ہمارے خداوند خدا ایک سفید گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی راستہ بازی کے ساتھ شیطان کے خلاف لڑے گا، وہ اسے اتھاہ گھڑے اور آگ کی جھیل میں پھینکنے کے ذریعے سے باندھے گا۔ یہاں یسوع مسیح کا نام سچا اور برحق ہے۔ لفظ سچا مطلب بیان کرتا ہے کہ مسیح بھروسے کے قابل ہے، اور یہ اس کی سچائی اور پاکیزگی کو بیان کرتا ہے، جبکہ لفظ برحق مطلب بیان کرتا ہے کہ وہ جھوٹ سے پاک ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ مسیح خدا کی راست عدالت کے ساتھ مخالف مسیح پر غالب آئے گا۔ آیت نمبر 12، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ ہیں، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ یعنی خداوند کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ وہ سب کو پرکھنے کی قدرت رکھتا ہے۔ دوسری طرف اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں۔ جملے کا مطلب ہے کہ ہمارے خداوند ہمیشہ اس کے خلاف اپنی جنگ میں شیطان پر فتح پاتا ہے، کیونکہ وہ ہر جگہ موجود ہے اور قادر مطلق خدا ہے۔ اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ ہمارے خداوند اپنے ان دشمنوں کو پرکھنے کے وسیلہ سے مقدسین کے دشمنوں سے جو اس کے خلاف کھڑے ہو چکے تھے، مقدسین کا اپنا غضبناک قہر کے ساتھ بدلہ لے گا۔ یہ بذات خود خداوند یسوع مسیح کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، بالکل جس طرح وہ اپنے کلام کے ساتھ وعدہ کر چکا تھا۔ ہمارا خداوند بے شک ایک انسان کے بدن میں اس زمین پر آیا، دنیا کے تمام گناہ اٹھانے کے لیے یوحنا سے بپتسمہ لیا اور انہیں صلیب پر لے گیا، اور تمام بنی نوع انسان کے گناہوں کو مٹا ڈالا۔ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک، یہ خون مسیح کے ذاتی خون کو بیان نہیں کرتا ہے، یہ دشمنوں کے خون کو بیان کرتا ہے جس کے خداوند کی پوشاک پر چھینٹے پڑ گئے۔ جو ہی وہ ان پر اپنے خوفناک غضب کی عدالت لایا اور انہیں اپنی قدرت کے قدموں کے ساتھ کچل ڈالا۔ کلام خدا یسوع کے کردار کو بیان کرتا ہے، کیونکہ ہمارے خداوند ہر کام اپنے طاقت پر کلام کے ذریعے سے کرتا ہے۔ اسے کلام خدا کا نام دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 14 سے 16، اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑے پر سوار صاف
مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے، اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا، اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند۔ خداوند خدا کی فوج ہمیشہ اس کے جلالی فضل سے ملوث ہو کر اس کے کاموں کی خدمت کرتی ہے۔ خدا اپنے منہ میں سے نکلنے والے کلام کے ساتھ اس دنیا کی عدالت کرے گا۔ ہمارا خداوند ہمیشہ اپنے منہ کے کلام کے ساتھ ہم سے وعدہ کر چکا ہے، اور وہ ہمیشہ ان وعدوں کو اپنی قدرت کے ساتھ پورا کرتا ہے۔ ایک واحد جو دنیا کی عدالت کرتا اور شیطان کو تباہ کرتا ہے، یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے۔ آیت نمبر 17، پھر میں نے ایک فرشتہ کو آفتاب پر کھڑے ہوئے دیکھا، اور اس نے بڑی آواز سے چلا کر آسمان میں کے سے سب اڑنے والے پرندوں سے کہا، آؤ خدا کی بڑی ضیافت میں شریک ہونے کے لیے جمع ہو جاؤ۔ یہ دنیا شیطان اور اس کے پیروکاروں کے ساتھ یقیناً یسوع مسیح کے ہاتھوں سے تباہ کی جائے گی۔ کلام مقدس اس دنیا کی تباہی کو یسوع مسیح کی عظیم ضیافت کے طور پر بیان کرتا ہے۔ آیت نمبر 18، تاکہ تم بادشاہوں کا گوشت اور فوجی سرداروں کا گوشت اور زوراوروں کا گوشت اور گھوڑوں اور ان کے سواروں کا گوشت اور سب آدمیوں کا گوشت کھاؤ، خواہ آدمزاد ہوں خواہ غلام، خواہ چھوٹے ہوں یا خواہ بڑے۔ یہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ کیونکہ تمام دنیا اور اس میں ہر ایک فرد خداوند خدا کی عظیم آفتوں کی وقت کی وجہ سے قوم کے حوالے ہو چکے ہوں گے، یعنی ختم ہو چکے ہوں گے۔ آسمان پر اڑنے والے پرندے ان کی لاشوں کو کھانے کی بدولت اپنے پیٹ بھریں گے۔ وہ ایسا کریں گے کیونکہ خدا اس دنیا پر 7 پیالوں کی عظیم آفتیں انڈیل چکا ہوگا۔ ہمارے خداوند نے ہمیں بتایا، جہاں مردار ہیں وہاں گدھ جمع ہو جائیں گے۔ متی کی انجیل 28 باب اس کی 24 آیت۔ آخری دور کی دنیا میں گناہ گاروں کے لیے صرف تباہی، موت اور جہنم کی سزا ہوگی، لیکن مقدسین کے لیے مسیح کی بادشاہت میں بادشاہی کرنے کی برکت ہوگی۔ آیت نمبر 19، پھر میں نے اس حیوان اور زمین کے بادشاہوں اور اس کے فوجوں کو اس گھوڑے کے سوار اور اس کی فوج کے سے جنگ کرنے کے لیے اکٹھے دیکھا۔ اپنے حتمی خاتمے کے لیے مخالف مسیح شیطان کے خادم اور اس کے پیروکار خدا کے خادمین اور اس کے مقدسین کے خلاف کھڑے ہوں گے اور ان سے جیتنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہمارے خداوند بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وہ مخالف مسیح اور جھوٹے نبی کو پکڑے گا اور انہیں آگ کی جھیل میں پھینکے گا، اور ان کے سارے غلاموں کو اپنے کلام کی تلوار کے ساتھ ختم کر دے گا۔ آیت نمبر 20، اور وہ حیوان اور اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا، جس نے اس کے سامنے ایسے نشان دکھائے تھے جن سے اس نے حیوان کی چھاپ لینے والوں اور اس کے بت کی پرستش کرنے والوں کو گمراہ کیا تھا۔ وہ دونوں آگ کی اس جھیل میں زندہ ڈال دیے گئے جو گندک سے جلتی ہے۔ حیوان یہاں مخالف مسیح کو بیان کرتا ہے۔ جھوٹا نبی مخالف مسیح کا خادم ہے جو معجزات اور نشانات دکھا کر لوگوں کے سچائی کے کلام پر ایمان کو گمراہ کرتا ہے۔ ہمارا خداوند خدا شیطان اور حیوان، مخالف مسیح، جھوٹے نبی اور شیطان کے پیروکاروں کو تباہ کرے گا جو مخالف مسیح کے بت کی پوجا کر چکے تھے اور خدا کے خلاف، مقدسین کے خلاف اور پانی اور روح کی خوشخبری کے خلاف کھڑے ہو چکے تھے۔ آگ کی اس جھیل میں زندہ ڈالے گئے جو گندک سے جلتی ہے۔ یہ آیت جہنم کو بیان کرتی ہے۔ جہنم اتھا گھڑے سے مختلف ہے، جبکہ اتھا گھڑا وہ جگہ ہے جہاں شیطان کی قوتیں عارضی طور پر قید ہیں، اور آگ کی جھیل ان کی ابدی سزا کی جگہ ہے۔ خاص طور پر آگ اور گندک ہمیشہ کلام مقدس میں خداوند کی سزا اور عدالت کے اعلی کار طور پر استعمال ہو چکے ہیں۔
اس دنیا کے تباہ ہونے کے بعد ہمارا خداوند زمین کے ساتھ اس زمین پر واپس آئے گا، شیطان اور اس کے غلاموں کو پہلے تباہ کرے گا اور تب مسیح کی بادشاہت کو کھولے گا۔ مقدسین تب آنے والے 1000 برس تک مسیح کی بادشاہت میں خداوند کے ساتھ زندہ رہیں گے اور بادشاہی کریں گے۔ آیت نمبر 21، اور باقی اس گھوڑے کی سواری کی تلوار سے جو اس کے منہ سے نکلتی تھی قتل کیے گئے، اور سب پرندے اور ان کے گوشت سے سیر ہوں گے۔ یہ دنیا ہمارے خداوند خدا کے منہ سے نکلنے والے کلام کے وسیلہ سے پیدا ہوئی تھی، اسی طرح خدا کے دشمن سب اس کے منہ سے نکلنے والے فیصلے کے کلام کے وسیلہ سے تباہ ہو جائیں گے۔ تب مسیح کی بادشاہت اس زمین پر قائم ہوگی، اس لیے مقدسین کو یقیناً مسیح کی بادشاہت پر اپنی امید رکھنی چاہیے، اور شیطان مخالف مسیح اور اس کے پیروں کے خلاف لڑنے کے وسیلہ سے اور اپنی شہادت کو ایمان کے ساتھ قبول کرنے کے وسیلہ سے خدا کو جلال دینا چاہیے۔